ہوا جگہ بھی گھیرتی ہے، وزن بھی رکھتی ہے. تو آپ کہتے ہیں بلون آپ بلو کریں گے بغیر ہوا کے چھوٹا سا ہوگا، جیسے اس میں ہوا بھر دیں گے تو بڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب ہوا جگہ گھیرتی ہے. اور جب آپ اس بلون کو آپ اسکیل پہ رکھیں گے تو مثال کے طور پہ 10 گرام ہے، جب ہوا بھر کے رکھیں گے تو 11-12 گرام ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ہوا کا وزن بھی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں میری باتیں پہنچ نہیں آپ کے لیے. عزیزان گرامی اسی طرح سے انہوں نے وزن کرنے کی کوشش کی کہ روح کا پتہ چلے روح کا وزن کتنا ہوتا ہے. آدمی انہوں نے کہا بھی ایک آدمی اسکیل پہ رکھنے کے بعد مر رہا ہے مر گیا تو ان کا 1 گرام کا بھی فرق نہیں پڑا، جسم جیسا تھا ویسا ہی ہے. توجہ، اس کا مطلب ہے روح کا کوئی وزن نہیں ہے. توجہ. پھر انہوں نے ایک اس میں رکھا جیسے جار ہوتا ہے نا وائٹ کلر کا، مر رہا ہے آدمی، دیکھا کہ کلر کیا ہے، روح کا کلر بھی معلوم نہیں ہوا، نہ وزن ہے نہ کلر ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ روح نکلی کہاں سے ہے. نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے. تم نے کبھی غور کیا کہ ایک روح ماں کی ہے دوسری بچے کی، بچے کی روح نکل گئی، ماں کی باقی ہے، جو اندر تھا جسم وہ چلا گیا. اب یہ نہیں معلوم کہ فرشتہ آیا تھا اس نے ایک کی روح نکالی، اشارہ کیا ایک چلے میرے ساتھ ایک رک جائے، یا پہلے سے اس کے ساتھ فرشتہ موجود تھا جس نے کہا کہ ہم چلتے ہیں ان کے رہنے کا وقت. کہ جب تم ابھی تک خدا کی روح کو نہیں سمجھے خدا کا انکار کیسے کرتے ہو؟ When you don't even understand the spirit or the soul in a body, how can you deny the creator of the soul? تم ابھی تک روح کو سمجھے نہیں ہو جو لطیف ہے، سٹل، انگلش میں کہتے ہیں سٹل، روح از سٹل، روح لطیف ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور اللہ لطیف و خبیر ہے. کچھ فلاسفہ جو ہیں فلاسفرز وہ کہتے ہیں روح اللہ جیسی لطیف ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے روح بھی خدا جیسی نہیں ہے، روح خدا کی مخلوق ہے. اللہ خالق ہے، مخلوق خالق جیسی نہیں ہو سکتی، اس میں سنخیت نہیں ہے. اللہ لیسا کمثلہ شیء ہے. ابھی تک بندوں کو روح سمجھ میں نہیں آئی اور خدا کے منکر ہو کے بیٹھے. ابھی تو میں نے 3 دلیلیں دی ہیں، میں تو اور دلیلیں دینے والا تھا اگر آپ پریشان نہ ہو. قرآن کریم کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ ذائقہ چکھے گا موت کا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ 5 سینسز ہوتی ہیں ہیومن باڈی میں. ایک 6 سینس ہے، اس کے اوپر بحث ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. برین 6 سینس ہے. بہرحال 5 سینسز جو ہیں وہ آئیز، سائٹ، ٹیسٹ، اسمیل، ہیئر اینڈ ٹچ، یہی ہے. اس کا مطلب ہے 5 سینسز ہیں، پتہ نہیں ہاں ہوں کرتے جائیں تو 5 سینسز ہیں انسان کے. ٹچ، آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ فیل کرنا ہے میں نے کپڑا، تو فیل کرنے کے لیے ہاتھ، توجہ ہے. زبان ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے نمک چکھنا ہے، میں انگلی ڈال کے بیٹھا رہا ہوں کھانے کے اندر نمکین ہے یا نہیں ہے، پتہ چلے گا مجھے؟ نہیں، کیونکہ زبان سے ٹیسٹ آتا ہے، ہاتھ سے نہیں. ہاتھ محسوس کرواتا ہے، زبان ٹیسٹ بتاتی ہے. آنکھیں سائٹ دیکھ کے بتاتی ہیں. آنکھ دیکھتی ہے، 6 سینس بچارے میں جلدی بتا دیتا ہوں. آنکھ دیکھتی ہے، زبان چکھتی ہے، ناک سونگتی ہے، کان سنتا ہے. 4 سینسز جو ہیں وہ سر میں ہیں اور ایک ہاتھ میں. انسان ہاتھ محسوس کرتا ہے، کپڑے کو محسوس کیا جاتا ہے، لوہا محسوس ہوگا، لکڑی محسوس ہوگی. 6 سینس جو ہے وہ برین ہے. آنکھیں دیکھیں گی، برین تصدیق کرے گا ہاں جو دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا. ہاتھ جب محسوس کرے گا تو برین تصدیق کرے گا ہاں وہی محسوس کیا ہے جو محسوس کیا ہے. جب ناک سونگھے گی تو دماغ تصدیق کرے گا. توجہ، جب زبان چکھے گی دماغ تصدیق کرے گا. جب کان سنیں گے برین تصدیق کرے گا. اس کا مطلب ہے پورے جسم میں برین امام کا کام کرتا ہے. جب اتنے سے جسم کو امام کی ضرورت ہے تو کیا کائنات کو امام کی ضرورت ہے؟ یہ ساری کائنات امام کی محتاج. حیدان گرامی یہ چھٹے امام علیہ السلام کے ایک شاگرد نے ہشام ابن حکم نے، میں جلدی چل رہا ہوں تو ابھی ہماری روح اگر سننا چاہیں گے
عزیزانی گرامی یہ جو روح ہے ان تمام اس کو کہتے ہیں سکس سینس جو ہے انسان کی، یہ ہمارے برین میں یا کہہ لیں کہ روح جو ہماری وہ ہر چیز کی تصدیق کرتی ہے. اتقوا فراست المؤمن لأنه مومن کی فراست اور سمجھداری سے وزڈم سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پریشان ہو گئے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ جو ویژن ہے یہ روح جتنی پاک ہوگی اتنا ہی اچھا ویژن ہو. یہ جو نبی اور امام ہر ایک کو پہچان لیتے ہیں جیسا وہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی روح بہت پاک ہے. ان جیسی کسی کی روح نہیں ہے، ان کی روح پاک. حسین اسلام کربلا میں دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ بہت پاک ہے، یہ میرے پاس آ جائے گا. کیوں؟ یہ حر ہے. اعزازی گرامی یہ امام کا صرف و صرف مقام ہے، وہ ہر انسان کو پہچانتے ہیں وہ کیسا ہے. تو ہماری روح جیسے جسم ہوتا ہے، کئی لوگوں کا جسم بہت طاقتور ہوتا ہے. میں پڑھوں یہ مضمون یا نہیں؟ آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ مجھے تاثرات سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کچھ لوگوں کے تاثرات سے پتہ چل رہا ہوتا ہے سن رہے ہیں، کچھ کا کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا سن رہے ہیں. تو اعزازی گرامی اب یہ غور سے سن لیجیے گا. میں نے کلمہ موضوع لیا، میں اسی کو پڑھوں گا، کچھ ہو جائے اسی پہ مکمل کروں گا. اب غور کیجیے گا. تو اب انسان کی روح جسم جیسے جسم میں طاقتور ہوتا ہے نا، ورزش کرتے ہیں بہت زیادہ طاقت کرتے ہیں لوگ، جم جاتے ہیں تو طاقتور ہو جاتے ہیں، ایسا ہے؟ اچھی کھانا کھاتے ہیں طاقتور ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں ایسے ہی روح بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ بیچارے کمزور ہوتے ہیں نا، اس کو لگتا ہے کہ اس کو بھی دھکا ماریں گے یہ گر جائے گا. ویسے ہی روح کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے، کچھ کی بہت قوی ہوتی ہے. جیسے جسم کی بھی ورزش ہے غذا ہے، ویسے ہی روح کی بھی غذا ہے ورزش ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. روح بھی قوی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. اگر آپ نماز چھوڑ دیں تو روح کمزور ہو جاتی ہے. اس کو غذا چاہیے، اسے بھی آپ نے مضبوط کرنا ہے. کوئی لوگ آ رہے تھے نا بہت کمزور لاغر اندام چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا جسم بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کی روح بہت قوی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا جسم بڑا قوی ہوتا ہے لیکن ان کی روح بڑی کمزور ہوتی ہے. روح کو کمزور نہ ہونے دیں، روح کو مضبوط رکھیں. ماں باپ کی نافرمانی کریں گے روح کمزور ہو جائے گی. انسان کی روح کی بھی قوت و ضعف ہے. strength and weakness of the soul. When you listen to bad things, it weakens the soul. When you listen to good things, Quran, it strengthens the soul. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے پیغمبر نے کہا قرآن پڑھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہو، سنو. قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے. اور اگر سن نہیں سکتے پڑھ نہیں سکتے دیکھتے رہو، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے. کچھ چیزوں کا دیکھنا بھی ثواب ہے. النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. النظر الی الکعبۃ عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اور پھر فرمایا والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پہ شرط رکھ دی محبت و شفقت. کیوں؟ کیونکہ والدین کو انسان ظلم کی نگاہ سے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ گناہ ہے، عذاب ہے. تو یہ روح انسان کی اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، روحانی طاقت ہے. کہتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر روحانی طاقت بہت ہوتی ہے. مولا امیر سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی کوئی بھی کام آپ کے لیے مشکل نہیں؟ خیبر کا در اکھاڑنا اتنا بڑا در تھا، اتنا طاقت. تو مولا نے فرمایا جب میں ہاتھ چلاتا ہوں تو یہ جو ایمان مجھ میں ہے اللہ کی قدرت میرے ہاتھ سے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ توجہ فرما رہے ہیں. کسی آدمی نے کہا کہ یہودی تھا، پڑھوں یہ واقعہ. ایک یہودی تھا، وہ آیا، اس نے کہا کیا ہوا یہ خیبر کا در کہاں گیا؟ مرحب حارث اندر نظر نہیں آ رہے. کہا ایک حیدر نامی آدمی آیا تھا، اس نے مرحب کو بھی مار دیا، حارث کو بھی مار دیا. اندر تینوں بھائی تھے، بہت بڑے بڑے پہلوان تھے. اس نے کہا حیدر تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کہا مدینے سے آیا تھا، ایک مسلمانوں کے نبی ہیں محمد ان کے ساتھ آیا تھا، نام حیدر تھا. کہا کیسا تھا؟ کہا بہت خوبصورت تھا. کہا مرحب حارث اندر تو اتنے لمبے چوڑے لوگ کا نہیں، وہ اتنا ایسا نہیں تھا جیسے ہاتھی اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ویسا نہیں تھا. دیکھنے بالکل نارمل آدمی تھا، بالکل ایک
پتلا دبلا سا نارمل آدمی تھا، لیکن ہاتھ ایسے چلتا تھا جیسے سب کچھ اسی کے پاس. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ کہا خیبر قدر اس نے اکھاڑا کہ اس نے ایک ہاتھ سے کر کے اکھاڑ دی. کہا سب کچھ انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا. کہا کہ میں اس حیدر کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ مدینہ سفر کر کے آیا، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے حیدر سے ملنا. کسی آدمی نے پوچھا کون سا حیدر؟ کہا کتنے حیدر ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا اگر تم حیدر سے مراد علی نے بھی تعلیم لے رہے تو ایک ہی حیدر ہے. کہا مجھے ان سے ملنا ہے، وہ جو خیبر میں آئے تھے جنہوں نے خیبر کا در اکھاڑا. کہا وہ جو باغ ہے نا وہ ان کا ہے، وہاں پہ وہ موجود ہوں گے، وہ خود اپنے کام کرتے ہیں سارے. ملنے آئے تھے، دیکھا اس نے مولا بیر. مولا بیر پتلے دبلے سے آدمی تھے. مولا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، لیکن بہت زیادہ لمبے چوڑے موٹے زیادہ نہیں تھے. بہت پرفیکٹ، یعنی کہتے تھے پرفیکٹ ہائٹ تھی، پرفیکٹ آئیز. مولا کی دیکھیں آنکھیں جو دیکھتا تھا وہ مولا کی عاشق ہو جاتا. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی. مولا بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں، لیکن پرفیکٹ تھے. یعنی ایسے نہیں تھے جیسے ہاتھی جیسے ہوں گے بہت بڑے لمبے چوڑے، نہیں، بالکل پرفیکٹ ہر چیز. اس نے دیکھا کہا کہ بھئی مجھے حیدر سے ملنا. مولا نے کہا کہ جس نے خیبر کا در اکھاڑا تھا لا کے آنا وہ میں ہوں. اس نے کہا لیکن مرحب حارث اندر بہت لمبے چوڑے تھے، وہ گھوڑے کو اٹھا